ویک اینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا تھا۔ دونوں پورشنز میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ مونا مینا اور مونسا نیچے آ گئی تھیں۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ مونسا کی شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں۔ ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا کیونکہ مونسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھیں۔ مونسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریا کو بھی رسمنا انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور عابد بھی لالا کی چوائس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ حوریا واقعی تعریف کے لائق تھی۔ وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور تھی جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ خالہ تو مسلسل عابد کو چھیڑے جا رہی تھی۔ اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بھائی، لڑکی خود پسند کر لیجئے گا مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریا بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے گھاس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔ مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاڈ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کی تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھیں۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہٰذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف عابد کا خواب نہیں تھا بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جو ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹھار پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا، اگرچہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم ہر پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری ہوتا تھا۔ جسم کا پورا نظام انہضام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا، اکثر تو جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا عابد کو کم ہی کرنا پڑتا تھا۔ تاہم صبح تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا آتا تھا۔ وہ نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا مونا اور مینا کے علاوہ صبح کے 2-3 میسیجز تھے۔ اس کے علاوہ جازم کی طرف سے بھی مسج موصول ہوا تھا۔ عابد چاند، ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو۔ شہزادے، ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہیں۔ عید تو رمضان کے بھی بعد آئے گی اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو یا پھر شکست کے بعد
हमारा सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो बिला का कमीना था। 100 अपनी कमींगी तो उसे दिखाना ही थी। अभी वो जाजिम के बारे में सोच ही रहा था जब एक दफा फिर मोबाइल बजने लगा। अब कि आबिद ने कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था जब तक उसकी कॉल अटेंड न की जाती वो मुसलसल फोन करती रहेगी। जहाज यूं उड़ाते हो गोया फजाओं को तस्खीर करके ही दम लोगे। आसमान का सफर इसीलिए तो करते हैं। घर गए थे किया, मुनिसा की शादी हो गई। ये तो अच्छी बात है। अलबत्ता एक नई खबर भी सुनी है। कौन सी खबर? अनास की बात तय हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये मत पूछा करो, मेरी नजर सिर्फ तुम ही पर होती है। क्यों? सिर्फ मुझ पर क्यों? क्योंकि जो बात तुम में है वो किसी और में नहीं। हाजिर जवाब तो वो बिला की थी। इस बात के जवाब में वो भला किया कहता, हालांकि ना तो वो इसके अंग्रेजी लब व लहजे से मरूब होता था और ना ही आबिद को इससे राबित बढ़ाने का कोई शौक था। इसके हल्का अहबाब में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इतनी बोल्ड और मुस्तकिल मिजाज भी हो। वो पूरे 1 साल से इस पर नजर रखे हुए थी। अगरचे इसने आबिद से बात करते हुए कभी नाजेबा कलिमात नहीं कहे थे और ना ही बदतमीजी की थी, मगर आबिद को इस रॉन्ग कॉलर से शदीद चढ़ हो गई थी। उसने हर तरह का सुराग लगाकर देख लिया था, मगर अभी तक वो इस लड़की तक पहुंच नहीं पाया था। न जाने वो कौन थी और इससे क्या चाहती है। ताहम इतना तो वो पर यकीन था कि लड़की ना तो उसके खानदान से है और न ही उसके इर्द गिर्द रहने वालों में से है। वो इसके लिए कतना अनजान थी।